تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور ہمارے لیے ہر وہ چیز مہیا کیے جو ہم کو دنیا میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ان چیزوں کی بھی جو آخرت میں ہمارے لیے کام آنے والی ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ پر جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی، آخری رسول، رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ بھائیوں بہنوں، آج میرا خطبہ کا عنوان ہے اللہ کی نشانیاں۔ قرآن کریم میں 750 آیات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ آیات کا ذکر کیا ہے، نشانیاں، اور ان آیتوں کے ذریعے، ان نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے اور متنبع کر رہا ہے اور ایک فکر دے رہا ہے کہ ان آیات کے ذریعے اللہ کو پہچانو۔ کیونکہ انسان دنیا میں 3 قسم کے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، ایمان والے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں سرے سے، تیسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کو مانتی بھی ہے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کے لیے بھی نشانیاں ہیں اور جو اللہ کو سرے سے نہیں مانتے ان کے لیے بھی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ فصلت میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم ان لوگوں کو ہمارے نشانیاں بتائیں گے، فی الآفاق یعنی ہورائزن میں، آسمانوں میں، وفی انفسہم اور ان کے اندر، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لہم ان کو واضح ہو جائے گا انہ الحق کہ یہی حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندگی میں موت سے پہلے پہلے اللہ کی نشانیاں بتاتا ہے اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں کوئی ہے پیدا کرنے والا اور کوئی ہے مجھے رزق دینے والا اور میں مر کر وہیں پر جانا ہے مجھے۔ یہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پر اس کے دماغ میں آتا ہے، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو یا اللہ کو سرے سے نہیں مانتا ہو، ملحد بولتے ہیں جن کو، جو بھی ہو، وہ لوگ جو ہے ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک رب ہے جو سارے کائنات کو بنایا ہے اور وہی چلا رہا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ ہم آسمانوں میں بھی نشانیاں رکھی ہے اور انسانوں کے اندر بھی، ان کے اندر بھی کئی نشانیاں ہیں۔ اگر وہ غور و فکر کرے تو اس کو پتا چلے گا کہ میرا رب ایک ہے، اور اگر تھوڑا زیادہ اگر ریسرچ کرا تو پتا چلے گا وہ وہی اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کا اور زمین کے خلقت میں، اس کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے بدلنے میں، لآیات بے شک نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے انسان کہ یہ اتنے بڑے آسمان جو ہے جس کا کوئی حد نہیں ہے، وویجر ایک سیٹلائٹ ہے، 48 سال پہلے اس کو دنیا سے بھیجے آسمان کی طرف، یعنی 1 لائٹ ڈے، ایک برقی دن کا جو ہے وہ 48 سال سفر کر کے اتنے دور پہنچا ہے۔ اور یہ جو ایک ایک پلانٹس ہے، ستارے ہیں، یہ جو ہے کئی ہزاروں لائٹ ایئرز کی دوری پر ہے۔ وہ ایک تارے کے پاس پہنچنے کے لیے اور کتنے سال لگیں گے، کتنے ہزاروں لاکھوں سال لگیں گے پتہ نہیں، اتنی بڑی کائنات ہے۔ اور جو ہے ایتھسٹ جو ملحد کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نہیں ہے، کہاں ہے، دکھتا نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے راکٹ سے اوپر گئے، چاند کے پاس گئے یا پھر مارس تک ہمارے سیٹلائٹ بھیجے ہیں، نہیں دکھا اللہ۔ وہ 1 لائٹ ایئر تک بھی نہیں پہنچے ہیں وہ لوگ، اور اللہ کو پہنچنے جا رہے ہیں، اللہ تک۔ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے پتہ ہے نا؟ یہ پہلا آسمان جو ہے، اس ایسے 7 آسمان ہے، 7 آسمان کے اوپر عرش پر ہے، سبحان اللہ، عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ آسمان تک پہنچنے کو کتنے لاکھ سال لگیں گے نہیں پتا، اور کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نہیں دکھا، ہم آسمان پہ گھوم رہے ہیں، گھوم کے آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے نشانیاں
بتا رہے ہیں زمین کے اندر بھی نشانی ہے. دیکھیں زمین جو گھوم رہا ہے, ہم فین گھومنے کے لیے ہم لوگوں کو مہینے کا ایک اگر فین لگائے, ایک لائٹ لگائے تو ہم کو 200 سے 300 روپے جو ہے مہینہ بل آتا ہے, اور اس کو موٹر لگا ہے, کرنٹ اس کو سپلائی ہو رہا ہے. زمین جو گھوم رہی ہے اتنی تیز رفتار سے, نہ اس کو کوئی موٹر لگا ہے نہ کچھ, اور کوئی چیز ہم یہ چیز موبائل ہے اگر ہوا میں رکھ دو نیچے گر جائے گا, کوئی سپورٹ چاہیے اس کو رکھنے کے لیے. زمین خلا میں ہے, ہوے میں ہے اور گھوم رہا ہے. سوچنے والے کے لیے یہ بڑی نشانی ہے کہ اتنے سارے جو ستارے ہیں اور سیارے ہیں, سورج ہے, وہی گھوم رہے ہیں. سورج کے ارد گرد پورے سیارے جو ہے گھوم رہے ہیں, پلانٹس, اور جہاں ہے وہیں ہے, دور نہیں جا رہے, قریب نہیں آ رہے. سائنٹسٹ جو ہے وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں کوئی ستارے کے بارے میں یا کوئی سیارے کے بارے میں, تعجب کرتے ہیں یہ ایسا ایسا کیسا بنا ہے بول کے. لیکن انسان وہاں تک سوچتا ہے لیکن اس کے بنانے والے کے بارے میں نہیں سوچتا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض, زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں, ان کے بنانے میں, اور دن اور رات کے بدلنے میں بے شک عقل والوں کے لیے نشانی ہے. تو یہ جو جیسے گھوم رہا ہے, دیکھیں ایک سال میں جو ہے ایک چکر لگاتا ہے سورج کے اطراف اپنی زمین, جہاں سے شروع کیا, جو پوائنٹ سے شروع کیا ہے وہیں پر پھر آ کے ایک سال میں وہیں سے پھر وہ سورج, ہم لوگ جو طلوع ہوتا ہے کہتے ہیں نا, تو سورج طلوع نہیں ہوتا ایکچولی, زمین جو ہے گھومتے گھومتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. جہاں سے شروع کیا وہاں پر آ کے ٹھہر جاتا ہے. ٹھہرتا مطلب کیا, وہیں سے پھر سے دوسرا چکر شروع کرتا ہے, تھوڑا بھی قریب نہیں تھوڑا زیادہ نہیں. اب دیکھیے ٹائم ٹیبل دیکھیں گے ہم لوگ, فجر کا اور نمازوں کا ٹائم دیکھیں گے, سن رائز سن سیٹ, وہ آج کون سی تاریخ ہے, جولائی 11, آج کون سے وقت میں سورج طلوع ہوا, اگلے سال پھر آج کی تاریخ میں دیکھیں گے سیم ٹائم رہے گا. یہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ جہاں سے شروع ہوا وہیں پر آ کر پھر شروع ہوتا ہے دوسرا چکر کے لیے. تو یہ سب کیسے ہو رہا ہے, کون چلا رہا ہے؟ گاڑی جو ہے ہم لوگ چلا رہے ہیں تو ڈرائیور نہیں ہے تو نہیں چلے گا. ٹیسلا نے بنایا گاڑی بغیر ڈرائیور کے, لیکن وہ کبھی کبھی کیا کرتا ہے, وہ ایکسیڈنٹ بھی کر دیتا ہے. اچانک کوئی گاڑی سامنے بیچ میں آ گئی تو اس کو پتہ نہیں چلتا, دور ہے تو سینسر سے وہ پتہ کر کے وہ بریک لگاتا ہے یا سائڈ ہو جاتا ہے, لیکن اچانک آ گیا تو وہ بھی ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے. لیکن اتنے سارے چیزیں, اتنے سارے سیارے, اتنے سارے پلانٹس ہے, سورج, سب اپنے آپ کیسے جا رہے ہیں. اب پوچھیں گے یہ کیسے گھوم رہے ہیں, بولتے اپنے آپ تیار ہو گیا, اپنے آپ گھوم رہے ہیں. اپنے آپ کوئی چھوٹی چیز نہیں تیار ہوتی, اتنی بڑی کائنات کیسے تیار ہو گئی, سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہا ہے, اور جو نشانیاں سمجھیں گے وہی لوگ عقل والے ہیں, جو نہیں سمجھیں گے وہ بیوقوف ہیں. قرآن میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, میں نے جیسے بتایا 750 آیات ہے. یہ آیتیں کیوں بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, ایک کیا ہے کہ اللہ کو پہچاننے میں ساری نشانیاں. اب جیسے مثال کے طور پر ریتیلا زمین ہے, ہم لوگ جب پہلی بار گئے وہاں پر پورا ریت جو ایک دم پلین ہے, ہوا سے جو ہے پورا صاف ہو گیا ہے, جہاں دیکھو وہاں پر پلین دکھ رہا ہے. لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد جو ہے ہم کو کچھ قدموں کی نشانیاں دکھے. وہ نشانیاں دیکھ کر ہم کیا بولیں گے, دیکھتے ہی ہم کہیں گے کیا یہاں سے کوئی گیا ہے. اگر انسان کے قدم دکھیں گے تو کیا کہیں گے, یہاں سے کوئی انسان گیا ہے, حالانکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے کہ نہیں. اگر کوئی جانور کے یعنی شیر کا یا چیتا کا یا بھالو کا اگر قدم دیکھیں گے, قدم کے نشانی ہے, ہم فوراً کہیں گے, اگر ہم جانتے ہیں جانور کو, کہیں گے کہ یہاں سے جو ہے شیر یا چیتا گیا یا بھالو چلا گیا. یا اونٹ کے پیر دیکھیں گے تو اونٹ چلا گیا. ہم نے دیکھا نہیں اونٹ کو, ہم نے انسان کو بھی نہیں دیکھا, تو کیسے پہچانے, اس کے نشانیوں سے. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نشانیاں زمین و آسمان میں پورے جو ہے پھیل کے ہیں, ان کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو. جو ملحد ہے وہ بھی اور جو مشرک ہے وہ بھی شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. کیوں, کیونکہ یہ سارے کائنات کو بنانے میں اور چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, کسی کی مدد اللہ نے نہیں لی. اللہ اکیلا بنایا ہے اور اکیلا چلا رہا ہے, اور ہر چیز ہم کو اولاد دینے والا, ہمارے ہم کو بیماری دینے والا, بیماری دور کرنے والا, اور جو ہے رزق دینے والا, پریشانی دینے والا اور پریشانی دور کرنے والا, ہر چیز کا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہم کو سمجھنا چاہیے
کہ جو ہے اللہ ہی رب ہے, اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی رازق ہے, اور ہر چیز اللہ ہی چلا رہا ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں, اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہوتے زمین و آسمان میں تو یہ پورا جو سسٹم ہے درہم برہم ہو جاتا. جس طرح سے ایک دم سکون سے چل رہے ہیں ساری چیزیں, اس طرح نہیں رہتا. اگر پارٹنرز ہوتے اللہ کے ساتھ بنانے میں, جس نے جو چیز بنائی ہے وہ لے کے چلا جاتا. تو اللہ تعالیٰ میں یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس میں کائنات میں بنانے میں دوسرے کوئی اور ہوتے تو جن جن لوگوں نے جو جو چیزیں بنائے وہ سب لے جاتے, یہ میرا ہے, یہ میرا, یہ میری ملکیت ہے کہہ کر. تو اس طرح سے نہیں رہتا ہے جتنا سکون سے چل رہا ہے الحمدللہ. دنیا میں جو ہے انسان کی وجہ سے, انسان کے اعمال کی وجہ سے یا انسان کے کاموں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. کہیں زلزلے, کہیں طوفان ہم دیکھ رہے ہیں نا, اور جو ہے پولوشن کے نام پر بیماریاں بڑھ رہے ہیں. یہ سب جو ہے ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. لیکن کائنات میں ہر چیز اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بنائے ہیں اس طرح سے چل رہے ہیں. تو یہ نشانیاں ہیں کافروں کے لیے, ملحدوں کے لیے اور مشرکوں کے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ غاشیہ میں فرماتے ہیں آخری آیت میں, افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کہ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے, کون, جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, الى الابل اونٹ کی طرف, کیف خلقت کس طرح اللہ نے بنایا اس کو. دیکھیں اگر ہم لوگ جائیں گے ریگستان میں تو ہم لوگ اتنا تیز رفتار سے نہیں چل سکتے, بہت مشکل سے ایک قدم نکال کر دوسرے قدم رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا پیر دھس جاتا ہے. لیکن وہی اونٹ جو ہے اتنے تیز دوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح سے بنایا اس کو, اور کئی کئی دن تک بغیر پانی پیے وہ زندہ رہ سکتا ہے. ہم لوگ ایک دن رہنا مشکل ہے ریگستان میں کیونکہ اوپر سے دھوپ نیچے سے گرمی. بہت سارے نشانے ہیں اونٹ کے اندر. جس طرح سے بہت تیز ہوا چلتی ہے یہاں پر, اس طرح سے وہاں پر کیا ہے, ریتیلے طوفان چلتے ہیں. تو وہاں پر ریتیلے طوفان میں کیا ہوتا ہے, ریت جو ہے اپنے منہ چہرے پہ پورا باڈی کو لگ جاتا ہے. اونٹ کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ دو بنائے اس کو. ایک کیا ہے پورا آنکھ بند کرنے کے لیے, دوسرا کیا ہے وہ جو ہے بچاؤ کے لیے, اس کے آنکھ کے بچاؤ کے لیے, لیکن وہ دیکھ سکتا ہے. سبحان اللہ, ٹرانسپیرنٹ, جیسے ہم لوگ چشمہ لگاتے ہیں اس طرح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اور ایک آئی لٹ بنائے ہیں. تو اس سینڈ اسٹارم میں بھی یعنی ریتیلے طوفان میں بھی وہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ جب دور سے ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ چلتے جاتا ہے تو اس کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ چھوٹا پہاڑ جو ہے وہ چل کے جا رہا ہے. سبحان اللہ, ہے نا. تو یہ بہت سارے نشانی ہے اس کے اندر. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کس طرح سے پیدا کیا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کی طرف دیکھتے نہیں کہ کس طرح اس کو ہم نے اونچا کر دیا ہے. اتنا اونچا کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ, کہ اور اس کو جو ہے سجایا ہے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اس آسمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے ستاروں سے. اور جیسے ہم لوگ لائٹنگ کرتے ہیں شادیوں میں یا عید کے موقع پر, اب یہاں بھی جو ہے یہ جھومر لگے ہوئے ہیں, لائٹ چالو کریں گے تو ایک دم خوبصورت دکھتا ہے کہ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو مزین بنایا ہے. تو یہ ہمارے لیے نشانی ہے اس کے اندر بھی. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور پہاڑ کی طرف دیکھتے نہیں کس طرح سے ہم نے اس کو گاڑ دیا ہے. سبحان اللہ. ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے, ہر کوئی دیکھے ہوں گے, پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر ایسا رکھ دی گئی, جیسے ہم لوگ ٹیبل پہ کوئی کتاب رکھ دیتے ہیں یا کوئی سامان رکھ دیتے ہیں, اس طرح سے رکھ دی گئی ہے. اور سائنٹسٹ بھی ویسے سوچتے تھے. لیکن جب ریسرچ کرنا شروع کیے تو پتہ چلا کہ اوپر جتنا پہاڑ ہے اس سے کہیں زیادہ اندر دھسا ہوا ہے. جس طرح سے ہم لوگ میخ گاڑتے ہیں, جیسے وہاں پر کیل ٹوک کے جو ہے دیوار میں ٹھوک دی گئی ہے, اس طرح سے جو ہے پہاڑ کو گاڑ دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. لیکن ریگستان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں, نہ کوئی جو ہے وہاں پر سائنٹسٹ نکلے, لیکن جب وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے پہاڑ گاڑ دی گئی ہے, تو سوچنا چاہیے لوگوں کو کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ شخص کہہ رہے ہیں
جو ہم لوگ آج اتنا سالوں کے بعد ریسرچ کر کے جو ہے ہم کو پتا لگا کہ یہ پہاڑ گاڑ دی گئی ہے، تو ان کو کیسے پتا؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے لکھا ہے کتاب، یا میں کہہ رہا ہوں، یا مجھے خدا مانو، نہیں، انہوں نے کیا کہا کہ میں جو ہے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وہی جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ہمیشہ یہی کہا انہوں نے۔ کئی لوگ ایسے ہیں ماشاء اللہ، سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز جو ہے یہ آیتیں پڑھ کر ایمان لائے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اتنے سال ریسرچ کر کر ہم لوگ کو پتا چل رہا ہے آج، لیکن قرآن میں 1450 سال پہلے ہی اس میں بتا دی گئی ہے یہ چیزیں، کیسے ممکن ہے؟ ایک سائنٹسٹ تھے جاپان کے، سعودی عرب میں ایک سائنس ریسرچ جو ہے، جو سائنٹسٹ ریسرچ کیے ہیں وہ لوگ وہاں پر اپنا ریسرچ پیش کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک سائنٹسٹ تھے جو اسکن کے بارے میں، چمڑے کے بارے میں انہوں نے ریسرچ کیے اور یہ بتایا کہ اس میں جو ہے پین ریسپٹرز ہوتے ہیں، یعنی دھوپ کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے یا ٹھنڈ کی وجہ سے جو بھی ہم لوگ محسوس کرتے ہیں اس کے جو ہے اندر پین ریسپٹرز بولتے ہیں، وہ رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہاں ٹھنڈ لگ رہی ہے یا گرمی ہو رہی ہے یا سوئی چبھا رہا ہے تو درد ہوتا ہے۔ جب انہوں نے وہاں پر ریسرچ رکھا تو ہمارے مسلم سائنٹسٹ جو ہے قرآن کی آیت بتائے، سورہ نساء کی آیت، یہ جو ہے جب جہنم میں جلتے رہیں گے اور ان کا چمڑا جو ہے جل کر نکل جائے گا، پھر سے نئی سکن جو ہے، نئی جلد جو ہے ہم ان کو پہنائیں گے تاکہ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بدلنا جلودن غیرہ، جو پہلے کی جلد تھی اس کے بدلے دوسرے جلد کو ہم چڑھائیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے۔ تو جب جو ہے وہ دیکھے سبحان اللہ، یہ تو جو ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ 1450 سال پہلے وہاں نہ کوئی سائنٹسٹ تھے نہ کوئی ریسرچ کیے، تو انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ۔ ایسے کئی ہیں سائنٹسٹ جو آیتیں پڑھ کر انہوں نے دیکھا کہ میں اتنے سال ریسرچ کیا ہوں، یہ تو ایک آیت میں بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ۔ تو ایسے کئی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں، صرف ہم کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کرے اور جو ہے اور ہمارا ایمان والوں کا یقین ہو جائے اور بڑھ جاتا ہے، ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور جو ایمان نہیں لاتے، جو کفر کر رہے ہیں یا کافر ہیں، ان کو ایمان لانے کے لیے یہ راستہ بنتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا گیا ہے، اور یہاں یہی نہیں کہ زمین کے اوپر پہاڑ ہے، سمندر کے اندر بھی پہاڑ ہے، وہ بھی اسی طرح ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ زمین کو دیکھتے نہیں کیسا جو ہے اس کو بچھایا گیا ہے، اور بچھایا گیا سے مراد بہت سارے لوگ کیا لیتے ہیں کہ نہیں چپٹی بنی ہے زمین۔ قرآن کہتا ہے زمین چپٹی ہے، چپٹی نہیں ہے، یہ گول ہے، لیکن ہم کو نظر نہیں آتا گول، اتنا لمبا ہے، چھوٹا سا اگر گولی لیں گے تو گول نظر آئے گا، بڑا لیں گے تو تھوڑا ایسا کرو نظر آئے گا، ایک دم پورا گول نہیں نظر آئے گا۔ اور اتنا بڑا یہ ہے گولا ہے کہ ہم کو دور جائیں گے تو پتا چلے گا کہ گول ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے بچھائے ہیں الحمدللہ کہ ہم لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں، جی سکتے ہیں، کھیتی کر سکتے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ جو ہے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتایا کہ ہم نے جو ہے اس میں راستے بنائے زمین کے اندر تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہے ہم لوگ غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کے اوپر اور زیادہ ایمان ہمارا بڑھنا چاہیے۔ اپنے اندر بھی ہمارے جسم کے اندر جو پارٹس ہے، ریٹائرڈ ASI تھے، ان کا آنکھیں ماشاءاللہ ہے، لیکن نظر دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہی ہے۔ اگر کسی کو جو ہے آنکھ کے اندر کچھ پھول، فلاور بولتے ہیں نا، وہ آیا، موتی بندو کچھ بولتے ہیں، اگر آیا تو وہ آپریشن کر کے نکالتے ہیں، دکھ جاتا ہے، یا یہ جو ہے ریٹینا نکال کے دوسرے ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح سے کئی چیزیں ہیں، لیکن ان کے آنکھیں برابر ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کے جو نروز ہیں وہ دب گئے، اور اس کا علاج نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے۔ دیکھیے یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے اچھے آنکھیں دیے ہیں جس سے ہم دیکھ سک رہے ہیں کہ قریب کی چیزیں، دور کی چیزیں الحمدللہ۔ اور جن کو چشمہ نہیں آیا وہ تو الحمدللہ اور یعنی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بغیر کسی چشمے کے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ نشانی ان کو پتا ہے آنکھ کا جو ہے ویلیو کیا ہے، اور ہم کو
اس کے ویلیو نہیں سمجھ میں آ رہا. کیوں؟ ہم لوگ بغیر کسی چیز کے، بغیر کوئی تکلیف کے ہم دیکھ سک رہے ہیں. تو ایسے کئی چیزیں ہیں ہمارے جسم کے اندر. اب پاگل کو دیکھیں گے تو ان کا دماغ ہے لیکن وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہے. ہمارا دماغ ہے، ہم جو ہے الحمدللہ ہر چیز اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہمارے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، وہ سب چیز ہم سمجھتے ہیں. لیکن پاگل بیچارے اس کو کچھ بھی نہیں پتا، وہ کوئی بھی چیز کھا لے گا. ایسے ایسے پاگلوں کو دیکھے ہم نے، وہ کچرے کنڈی سے نکال کر اٹھا کے کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نشانیاں ہیں. اور ہمارے جسم کے اندر بھی دیکھیں گے تو اللہ کی نشانیاں بہت سارے ہیں، ہم گن ہی نہیں سکتے. ہمارے اندر جسم کے اندر کتنے چیزیں ہیں. ہمارا جو ہے اتنی چھوٹی باڈی ہے لیکن کتنے سارے بیماریاں آتے ہیں. ہر سال نئے نئے بیماریاں ایجاد ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بیماریاں بھی دیا ہوں اور اس کا دوا بھی میں نے اتاری ہے. تو ہم کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج کرے اور اللہ سے دعا کرے، اور یہ سارے نشانیاں دیکھ کر جو ہے ہم اللہ کو پہچانے، اللہ کی بڑائی کو پہچانے، اور اللہ کے اوپر ایمان اور زیادہ ہو جائے اور بڑھ جائے. ہم کو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کو پہچاننے میں اور جو ہے اللہ کی بڑائی پہچاننے میں جو ہے عقل دے اور ہمارا ایمان زیادہ کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.